ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی عورت کو اولاد نرینہ کی خواہش ہو، یعنی لڑکے کی، تو حاملہ عورتیں حمل کے آغاز میں اولاد نرینہ کے لیے کوئی بھی لڑکے کا نام لکھتی ہیں اور قرآن پاک کے اندر رکھ دیتی ہیں تاکہ لڑکا پیدا ہو۔ ایسا کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بات وہی ہے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات سیکھتے نہیں ہیں، اور جب مذہب کی تعلیم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی پھر ہم جو چاہے کریں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ قرآن میں کوئی چیز رکھ دیں تو اس سے لڑکا پیدا ہو۔ حقیقتاً جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہے، پوچھتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آتا ہے اور پھر اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو لڑکا لکھوں یا لڑکی، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ اس وقت فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ یاد رکھیں وہ تو فیصلہ جسے میں نے کہا کہ ازلی ہو چکا ہوتا ہے، کس کے ہاں کتنے بچے پیدا ہوں گے، لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، وہ پہلے ہی ہے۔ لیکن یہ ایک بہرحال کارروائی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ باقی اس طرح کے وظائف اختیار کرنا جسے اکابرین دیتے ہیں، تمنا رکھنا، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری قسمت میں اولاد نرینہ ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کریں جو قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا یا کوئی مستند ذریعے سے حاصل ہوا۔ اس طرح کے کوئی بھی بات آپ نے سن لی اور لے کے اس کو شروع ہو گئے عمل کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اسی سے پھر ہمارے گھروں میں بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں۔ نئے نئے کام بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں کہ ناراض مت ہوئیے گا، گھر میں نماز اتنے اہتمام سے نہیں پڑھیں گے جتنے اہتمام سے ہمارے ہاں نئی چیزوں کی ادائیگی پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس سے بچے اصلی دین تو بھول جاتے ہیں، یہ جو ہمارا وضع کردہ ایک نئی چیز ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت لازم و ضروری ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب آپ عورتوں سے پوچھ لیجیے گا لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، یہ رکھا ہوگا پھر بھی لڑکیاں پیدا ہو گئی تو کیسے پیدا ہو گئیں؟ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، زیادہ بیسٹ ہے۔ ایک